الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی اس بابرکت دن اور آنے والی رات کی ہر طرح کی آفات، مشکلات اور مصیبتوں سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ رب کریم اس نئے ہجری سال کو پوری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ ناظرین کرام، یہ ماہ محرم الحرام گزر رہا ہے، اور اس کے اندر ہم اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیوں کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اور ان کے کردار کی عظمت کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آج 14 اگست بھی ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن پاکستان معرض وجود کے اندر آیا، تو اس حوالے سے بھی کچھ گزارشات ساتھ ساتھ پیش کرتے چلے جاتے ہیں، اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے، کچھ اس حوالے سے بھی بات چیت کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم سبھی لوگ جو پاکستان سے آئے ہوئے ہیں بالخصوص، یا ایون جو ہندوستان سے ہیں یا بنگلہ دیش سے ہیں یا افغانستان سے، کہیں سے بھی جو دوسرے ملک کے اندر جاتے ہیں، تو چاہے آپ کی زندگیاں وہاں پہ گزر جائیں، بلکہ آپ کے کیا بچوں کی بھی آ کے زندگیاں یہاں پہ گزر رہی ہوں، تو ان کے بھی پاسپورٹ پہ برٹش پاکستانی لکھا ہوگا۔ جو پاکستان کی پہچان ہے، یہ نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو وہاں سے آئے ہوں، وہ چاہے زندگی کی بڑی بہاریں اور زندگی کا ایک زیادہ حصہ یہاں پہ ہی کیوں نہ گزار چکے ہوں، لیکن پھر بھی دل کے کسی نہ کسی کونے میں اپنے وطن کی محبت موجود ہوتی ہے۔ اور انسان یہاں سے زیادہ بسا اوقات، اگر خاص طور پہ ہم پولیٹیکل حوالے سے دیکھیں، تو اپنے وطن کی زیادہ فکر بھی ہوتی ہے، اس میں زیادہ دلچسپی بھی ہوتی ہے، اور ایک انسان کی یہ خواہش رہتی ہے ہمیشہ کہ میرے بچے بھی وہاں پہ جائیں، ان کا بھی ایک لنک بنے، اور جو کہ اکثر اوقات نہیں بن پاتا۔ بہت سارے لوگ وہاں پہ جا کے بزنسز کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے بہت کچھ پراپرٹیز بناتے ہیں، مختلف کوششیں کرتے ہیں، مگر بالآخر انسان ایک وقت آتا ہے کہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی میں نے کیا تھا شاید وہ کسی کام کا نہیں ہوگا، کہ بچے تو وہاں پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اب وہاں پہ جو ایک انویسٹمنٹ تھی، جو کاروبار تھا، جو بزنس تھا، وہ اس کا کوئی ثمر مجھے حاصل نہیں ہو پا رہا۔ بسا اوقات اس طرح کے سیناریو سے انسان گزر رہا ہوتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں وہ ہمارے ایک بڑے عزیز دوست حاجی عبدالعزیز صاحب ہیں، ان سے ملاقات ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی، تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری تھا کہ ہمیشہ زندگی کے اندر انسان مختلف زندگی کے مواقع پہ، زندگی کے مختلف حصے پہ کوئی فیصلہ کرتا ہے، وہ یہاں پہ رہتے ہوئے اس کا ایک جی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر، یعنی دیکھیں جو ہم میں سے جو پہلے آئے تھے انہوں نے بھی یہی کیا اپنی جوانی کے اندر، وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کا جب بھی انہیں موقع ملا، اپورچونٹی ملی، انہوں نے وہاں پہ اس کو لگایا، انویسٹ کیا کہ بچوں کا کوئی نہ کوئی ایک تعلق بنے گا، مگر بالآخر میں نہ وہ جا سکے اکثر و بیشتر، اور نہ ہی بچے جا پائے۔ لیکن پھر بھی بعد کے اندر آنے والے بھی جو ابھی چند سال پہلے آتے ہیں، ان کے بھی وہی سرکل دوبارہ ہم سارے اسی سے گزرتے ہیں۔ اب وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ابھی کچھ نہ کچھ انویسٹ کر دیں، وہاں پہ ہمارا ایک لنک بن جائے، مکان اپنا ہو جائے، اور نہیں تو تاکہ بچے آتے جاتے رہیں۔ مگر میں نے اکثر و بیشتر یہی دیکھا ہے، یہاں پہ ایک اور بھی جاننے والوں میں سے ہیں ایسے کئی کہ جنہوں نے وہاں پہ بڑے بڑے ایون بزنسز سیٹ کر دیے، اور بڑے شاندار قسم کے مکان بنائے کہ بچے آئیں گے تو خوشی سے یہاں پہ رہنا پسند کریں گے، وقت گزاریں گے، وطن کے ساتھ ان کا ایک لنک بنے گا، لیکن وہ بن نہیں پاتا اکثر و بیشتر، اور وہ ادھر کا بھی لنک اس طرح سے نہیں بن پاتا، اور یہاں پر بھی دل اٹکا رہتا ہے۔ یعنی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اب سارے رشتہ دار بھی ہیں، بچے بھی ہیں، فیملیز بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ جو ایک تعلق بن جاتا ہے نا اپنے وطن کے ساتھ، کہیں نہ کہیں وہ قائم رہتا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہاں پر تو پھر ساتھ وہ آپ کو ہمیشہ ایک ریمائنڈر بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ برٹش پاکستانی، وہ چاہے آپ ہوں یا آپ کے آنے والی 10 جنریشنز بھی ہیں، تو ان کے اوپر وہ ساتھ وہ ایک ریمائنڈر وہ ساتھ موجود ہوتا ہے۔
تو وطن کی محبت اپنے دل کے اندر ہونا یہ کوئی ایسی معیوب چیز نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت یقیناً وہ تو بالکل ایک مختلف ہجرت تھی۔ ہم تو اپنے مالی معاملات کے حوالے سے، اپنی مالی ترقی کے حوالے سے، حالات کے مطابق وہاں سے یہاں پہ آئے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہجرت پہ آپ کو گویا مجبور کر دیا گیا تھا۔ مکہ مکرمہ کے اندر رہنا مشکل بنا دیا گیا تھا، وہاں پہ عبادات، وہاں پہ اللہ کی یاد مشکل کر دی گئی تھی آپ کے لیے، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے اور آپ رات کے اس تاریکی کے اندر مدینہ طیبہ کی طرف رواں تھے، تو آپ نے مڑ کے شہر مکہ کو دیکھا اور آپ نے فرمایا یا مکہ تو ما اطیبک من بلد، کتنا ہی خوبصورت شہر ہے تم، اے مکہ کتنا ہی خوبصورت شہر ہے تم، اور اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی یہاں سے جانے کے لیے تو میں اس شہر کے علاوہ کہیں اور بھی جا کے اپنا بسیرا نہ کرتا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے اس شہر کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، وہیں پہ آپ کے فیملی کے افراد موجود تھے، اسی شہر کے اندر آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑے سال وہاں پہ گزرے، اور ابھی یعنی جب ہجرت کا یہ برس ہے تقریباً آپ 53 سال کی آپ کی عمر مبارک ہے، اور یہ سارا زندگی کا ایک بڑا حصہ وہاں پہ گزرا ہے، تو بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار بھی فرمایا۔ تو اسی طرح سے ہمارے ہاں تو ایک شخص آتا ہے، وہ اپنے مالی حالات کو مستحکم کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے وطن کے ساتھ جو ایک لنک ہے وہ قائم رہتا ہے، اور خاص طور پہ جب آپ وطن سے باہر بیٹھ کر وہاں کے حالات کو دیکھتے ہیں تو اور بھی پریشانی یا اور بھی فکر ایک لگی رہتی ہے، کیونکہ شاید کہیں نہ کہیں ذہن کے اندر یہ رہتا ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں تو ہم پھر واپس چلے جائیں گے، وطن ترقی کرنے لگے تو ہم پھر واپس چلے جائیں گے۔ وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ پھر معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پھر انسان ظاہر ہے اسی کلچر، اسی ماحول کے اندر رچتا بستا چلا جاتا ہے۔ اگر ہمارا وہاں پہ جا کے ابھی دوبارہ سیٹل ہونا مشکل ہوتا ہے تو خود اندازہ کیجئے کہ جو بچے یہاں پہ پل بڑھ رہے ہیں، پھر ان کے آگے بچے، ان کے لیے پھر وہاں پہ واپس جانا وہ ان کے لیے مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ زندگی بھر جاری رہتا ہے، اور انسان اسی کشمکش کے اندر، خاص طور پہ جو بزرگ افراد ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں، پھر جا کے بڑی حسرت کے ساتھ ان در و دیوار کو دیکھتے ہیں، ان مکانات کو دیکھتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بڑی حسرت، بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے بنائی تھیں، ان کو تکتے رہتے ہیں، اور دل کے اندر یہ احساس رہتا ہے کہ کاش بچے بھی آتے، کاش بچوں کا بھی یہاں پہ اس طرح سے دل لگتا، وہ بھی اپنی مٹی کے ساتھ جڑتے، لیکن وہ اکثر و بیشتر حسرت رہتی ہے۔ کئی ایسے گھرانے ہوتے ہیں کہ جن کا اس طرح کا ایک انوائرمنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ بچوں کے بچے وہ بھی آگے ماشاءاللہ ان کا ایک بڑا سٹرونگ کنیکشن ہوتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر بہرحال یہی ہوتا ہے کہ انسان وہاں پہ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو چھوڑ چھاڑ کے وہاں پہ چلے جاتے ہیں، اور وہ بھی پھر کچھ برسوں کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہمیں واپس جانا ہے، وہ بچوں کی وجہ سے جانا پڑ رہا ہو، اپنے کوئی کاروبار نہ بن پایا ہو، کوئی جو کچھ وہ ایکسپیکٹیشنز لے کے گئے تھے، بسا اوقات ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ بیچ آ کے وہاں پہ چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے اپنا کاروبار سیٹ کرنا ہے، اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہے، تو اب وہاں پہ یہاں پہ جس طرح کے کاروبار کی عادات پڑی ہیں، وہاں سے اکثر و بیشتر بالکل ہی مختلف معاملات ہوتے ہیں، اور وہ لوگ اپنے انداز کے ساتھ اس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اور چونکہ آپ کچھ برس یہاں پہ بتا چکے ہوتے ہیں، آپ کی عادات تھوڑی مختلف ہو چکی ہوتی ہیں، تو وہ اتنے جو لاکھوں روپے لے کے جاتے ہیں یا وہ انہوں نے پاس رکھے ہوتے ہیں کہ یہ ساتھ گھر بھی ہو جائے گا، ساتھ کو بزنس وغیرہ بھی بن جائے گا، تو دیکھتے ہی دیکھتے مہینے گزرتے جاتے ہیں اور وہ سارا مال آہستہ آہستہ خرچ ہوتا چلا جاتا ہے، اور بالآخر نہ کوئی بزنس کھڑا ہو پاتا ہے اور نہ وہ خود سیٹل ہو پاتے ہیں، اور پھر واپس لوٹ کے آنا پڑتا ہے۔ جو بھی سچویشن ہو، جس طرح کے بھی حالات ہوں، لیکن بہرحال وہ لوگ کہ جو پاکستان سے اکثر و بیشتر یا دیگر بھی کسی بھی ملک سے جہاں پہ دوسری جگہ پہ جا کے سیٹل ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر ایک تعلق رہتا ہے، اور خاص طور پہ ہمارا تو اگر آپ دیکھیں نا کہ یہاں پہ بھی جو پاکستان کے نیوز چینلز ہیں، یہاں کے جو نیوز چینلز ہیں ہمارے گھروں کے اندر ان کو شاید ہی دیکھا جاتا ہوگا، زیادہ جو ایک توجہ ہوتی ہے وہ وہاں کے جو مختلف نیوز چینلز ہیں، مختلف خبریں ہیں، مختلف جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے حوالے سے ڈسکشن ہوتی ہے، انہی کے حوالے سے بات چیت کا ایک سلسلہ، اور یہی امید کہ حالات کیسے بہتر ہوں۔ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو مقصد تھا وہ کہیں پیچھے رہ گیا ہے، پاکستان بنانے کا جو مقصد تھا وہ پیچھے رہ گیا ہے۔
اور اب ایک بہت ساری چیزوں کے اندر بس وہ ایک افراتفری کا سا معاملہ نظر آتا ہے، اور جو مقصد حقیقی تھا وہ پیچھے رہ گیا۔ دیکھیں اگر صرف نماز روزہ کا مقصد ہوتا نا کہ چلے نماز آزادی سے پڑھ لیں گے اور دیگر معاملات آزادی کے ساتھ ہو جائیں گے، تو ماشاءاللہ یہاں پر برطانیہ کے اندر جہاں پہ ہم موجود ہیں، یہاں پہ کئی معاملات کے اندر شاید وہاں سے زیادہ آزادیاں ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں وہاں پہ ایک نیا قانون پاس ہوا تھا، اور پھر اس حوالے سے بلکہ کام کاج اس کے اوپر بھی جاری ہے۔ اس قانون کے مطابق تو یہاں پہ زیادہ آزادی ہے مساجد کے معاملات کو چلانے کے حوالے سے اور مساجد کو بنانے کے حوالے سے۔ تو فقط مقصد یہ نہیں تھا، اب اصل میں دو ریاستیں ہیں ایسی کہ جو اس دنیا کے اندر معرض وجود کے اندر آئیں، جن کا مقصد، جن کی بنیاد اسلام تھی، یعنی اسلام کی بنیاد پہ وہ ریاستیں معرض وجود کے اندر آئی تھیں نظام اسلامی کے لیے۔ اس میں سے پہلی ریاست وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب یعنی مدینہ منورہ کے اندر قائم فرمائی، اور اس اسلامی ریاست اور اس مدینہ طیبہ کی ریاست کے اثرات وہ 1000 سال تک جاری و ساری رہے۔ یعنی اگرچہ مسلمانوں کے درمیان کچھ اختلافات بھی رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان بھی کئی اختلافات ہوئے، مگر ان کی ترقی کا سفر رکا نہیں، وہ بڑھتا رہا۔ وہ پورے یورپ تک اور ایشیا کے مختلف علاقوں تک، دنیا کے مختلف بر اعظموں تک ان کی سلطنت، ان کی قوت، ان کا اقتدار، ان کا اختیار، ان کی عزت، ان کی رسپیکٹ، ان کی آنر وہ پہنچتی رہی، بڑھتی رہی۔ لیکن 1000 سال کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو زوال کا سفر تھا وہ شروع ہوا، اور زوال ہوتے ہوتے بھی 200 سال لگ گئے، کیونکہ ایک بڑی شان و شوکت والا ماضی تھا، اور پھر 200 سال زوال میں جاتے جاتے لگے، اور پھر اب جو پچھلے 200 سال ہیں تقریباً اس میں ہم بڑی پستی کے اندر موجود ہیں۔ تو ایک وہ جو پہلی ریاست بنی تھی اس کی عظمت، شان و شوکت کے اثرات 1000 سال تک سامنے نظر آتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا جہاں پر بھی گئے اللہ رب العزت نے ان کو عزتیں بھی دیں اور اقتدار و اختیار بھی ملا۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ تمام تر اختلافات یا دیگر چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی ان کے اندر جو اسلامی اقدار تھیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی تربیت فرمائی تھی، وہ پہلو موجود تھا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اکثر و بیشتر جو ممالک اور مختلف جو بڑے بڑے کمیونٹیز جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، تو وہ کوئی تلوار کی وجہ سے نہیں تھے، وہ اخلاق کی وجہ سے تھے، وہ ان کے اچھے کاروبار، ان کی دیانت کی وجہ سے۔ جو مختلف صحابہ کرام مختلف ممالک کے اندر گئے، جو جہاں پہ کہیں انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، ایون یہاں پر بر صغیر کے اندر صوفیاء کی صورت کے اندر جو جہاں پہ پہنچے، تو ان کے اخلاق، ان کے کردار کی وجہ سے اکثر و بیشتر قومیں وہ اسلام کے اندر داخل ہوتی چلیں گئیں۔ مگر اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اب تو ہمارا اخلاق اور کردار ایسا ہوتا چلا گیا کہ بجائے اس کے کہ لوگ اس کو دیکھ کر اسلام کے قریب آئیں، وہ مزید اسلام سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو دوسری جو ریاست جس کی بنیاد اسلام تھی وہ وطن عزیز پاکستان ہے۔ وہاں کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر اسلامی حکومت یا اسلامی تعلیمات کے مطابق نظام حکومت کو چلایا جائے گا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے احکام قوانین ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، اسی کے مطابق اس نظام کو بنایا جائے گا اور اس نظام کو چلایا جائے گا۔ مگر وہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اور فسادات جنم لیتے رہے، اور ابھی کچھ عرصے سے پھر ہم یہ بات سن رہے ہیں کہ اسی خواب کی تعبیر کے لیے کوششیں کی جائیں، کاوشیں کی جائیں، لیکن اگرچہ اس کے اس طرح سے اثرات یا ثمرات تو دکھائی نہیں دے رہے، لیکن ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ انسان دیکھتا ہے کہ کیا اس کے اثرات نمودار ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم وہ جو مقصد حقیقی تھا اس کو فراموش کر بیٹھے، وہ پیچھے چلا جاتا رہا، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاقی کمزوریوں کے اندر اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آج ماشاءاللہ وطن عزیز پاکستان کے اندر مساجد آپ کو کونے کونے میں ملیں گی، آپ کو وہاں پر مدارس کونے کونے میں ملیں گے، ہر سال لاکھوں حفاظ کرام، ہزاروں علماء کرام تیار ہوتے ہیں وہاں پہ، ایون یونیورسٹیز کے اندر، وہاں پہ دیگر تعلیمی اداروں کے اندر مختلف تبلیغی مراکز گویا کہ قائم ہو چکے ہیں، وہاں پہ شب و روز تبلیغ کے مختلف انتظامات و انصرامات ہیں، مختلف ٹی وی چینلز ہیں، مختلف تمام تر چیزوں کے ہوتے ہوئے اخلاقی زوال بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وہاں پہ بہت سارے اس طرح کے اخلاقی بگاڑ اور اس طرح کی اخلاقی خرابیاں وہ بالکل سوسائٹی کے اندر نارمل ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ جن کا ایک مسلمان سے
تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ کوئی مسلمان ہوتے ہوئے یہ عمل کرے انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن وہ چیزیں اب نارمل ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور اس کا ریزن مختلف ہیں۔ اس میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو تبلیغ ہے، ہمارا جو مذہبی میسج جو عوام تک جاتا ہے، اور عوام جس چیز کو اخذ کرتی ہے وہ فقط کچھ رسومات یا عبادات یا اس کا جو حقوق اللہ کا جو ایک پہلو ہے اس کی طرف فقط فوکس ہو جاتا ہے۔ اسلام تو ہے نا، یہ بڑا دین اعتدال ہے، اس کے اندر دونوں چیزوں کی طرف توجہ دی جاتی ہے، حقوق اللہ کی طرف بھی، حقوق العباد کی طرف بھی۔ لیکن ہمارے بازار کے اندر بیٹھے ہوئے بزنس مین، وہ ہو سکتا ہے نماز کے لیے صف اول کے اندر موجود ہوں، ہمارے مختلف تاجر پیشہ افراد ہوں، سیاسی رہنما ہوں، ہو سکتا ہے کہ جب مذہب کی بات ہو، جب جو مذہبی جذبات کو ابھارنے کی بات ہو تو وہ صف اول کے اندر نظر آئیں، اور وہ کہیں کہ ہم تو ہر طرح کی جان بھی قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن وہی سیاسی لیڈر، وہی بزنس مین، وہی سرکاری آفیسر، وہ جب اپنی مسند پہ بیٹھتا ہے، اپنے دکان پہ بیٹھتا ہے، اپنے بزنس پہ بیٹھتا ہے، تو وہاں پہ وہ ناپ تول کے حوالے سے، وہاں پہ وہ رشوت کے معاملات کے حوالے سے بے فکر ہو جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے، وہ بسا اوقات کہتے ہیں آفیسز کا وقت ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی جلدی جلدی معاملات طے کر لیں، پھر جا کے نماز بھی ادا کرنی ہے صاحب نے۔ تو وہ کیا معاملات طے ہو رہے ہیں کہ کتنے پیسے لیں گے، کہاں سے کتنا کمیشن حاصل ہوگا، کتنی چیزیں ہوں گی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جو نماز ہے وہ ٹھیک ہے، وہ اللہ رب العزت کے لیے ہے، وہ چلتا رہے کام، وہ ضروری ہے، یہ ہماری اپنی ذاتی ضرورت ہے، اس کو بھی ہمیں پورا کرنا ہے۔ جبکہ نماز کا مقصود یہ تھا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی برائی سے روکتی، نماز خدا کی یاد دلاتی، اور خدا کی یاد فقط مسجد کے اندر نہ ہوتی بلکہ وہ کاروبار کے کرتے ہوئے بھی، وہ آپ اگر پولیٹیکل لیڈر ہیں تو اس مسند پہ بیٹھے ہوئے بھی۔ لیکن وہ تصور ختم ہو کے ہم فقط ریچولز یا عبادات و رسومات کی طرف ہماری توجہ چلی جاتی ہے، اور اس میں ہر سال ہمارا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ محرم الحرام کے اندر بھی دیکھیے، اس میں جو جلوس وغیرہ اور دیگر جو اہتمام ہیں وہ ہر سال پہلے سے کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے دیگر بھی ہمارے اہم مواقع کے اوپر جو رسومات ہیں وہ کئی گنا بڑھ جا رہی ہیں، لیکن دوسری طرف جو اخلاقی زوال ہے وہ ساتھ ساتھ بہت زیادہ تیزی سے مزید آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس اخلاقی زوال کو روکنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں وطن عزیز پاکستان کے اندر ماشاءاللہ ہم ایٹمی قوت بھی ہیں، ہمارے پاس بہت باصلاحیت نوجوان ہیں، ہماری ایون جو معاشی ترقی ہے وہ بھی اچھی سمت کی طرف اس کے اشارے ملتے ہیں، اور مزید اس پہ کام کیا جائے تو وہ بہت ہی آگے کی طرف اس کے جانے کے امکانات بھی ہیں۔ ہمارے پاس نوجوانوں کی ایک بڑی کثرت ہے، ہم ان حوالوں سے بڑی اچھی سمت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو اخلاقی زوال ہے یہ ان تمام چیزوں کے اوپر پانی پھیر کے رکھ دیتا ہے۔ اگر کوئی کمیونٹی، اگر کوئی قوم من حیث القوم وہ عبادات کے اوپر تو فوکس ہو، لیکن اس کا اخلاقیات کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، وہ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتی، وہ کرپشن کو، جھوٹ کو، وعدہ خلافی کو بالکل کوئی اس کے ہاں اس کو برا ہی نہ سمجھا جاتا ہو، تو پھر یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے جو نماز پڑھ لی ہے، میں نے اپنے بہن بھائیوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، میں نے بہنوں کا حصہ نہیں دیا ہوا، میں نے اپنی ساس بہو کے زندگی کو اجیرن بنایا ہوا ہے، میں نے اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کیا ہوا ہے، میں جا کے حج کر کے آ جاؤں گا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو جب یہ تصور ہو جائے، اور اسی طرح سے آپ جو سرکاری امور ہیں، کہیں پہ کوئی کاروبار سرکاری اجازت نامے سے ہوتا ہے تو آپ اس میں کمیشن لے کے اس کے اندر اگر کوئی نقصان وغیرہ ہوتا ہے آپ کو اس سے کوئی فکر نہیں ہے، آپ پہلی صف کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے موجود ہوں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہی کافی ہے۔ تو یہ چیز زوال در زوال کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ اگر انسان کے دل کے اندر سے احساس ضیاع ختم ہو جائے تو یہ بہت ہی بڑی بدنصیبی کی بات ہوتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ ایسے اعمال بتائیے کہ جو مجھے جنت میں لے جائیں اور جہنم سے بچا لیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزیں آپ کو تعلیم فرمائی، اور بات چلتے چلتے آخر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ میں ایسی چیز نہ بتاؤں آپ کو کہ جس سے آپ کو دنیا اور آخرت کے اندر ہر طرح کا فائدہ ہو، جو پورے دین کا ایک طرح سے خلاصہ بن جاتا ہے، اگر اس پہ آپ عمل کر لیں تو گویا پورا دین آپ نے اپنا لیا، اور آپ نے اپنی دنیا بھی بنا لی، آخرت بھی بنا لی۔ یہ حدیث مبارکہ
آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے وطن عزیز کے ہر آفس کے اندر، اسکول کے بچوں سے لے کر یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس تک، مذہبی رہنماؤں اور مذہبی اداروں سے لے کر دیگر رہنماؤں اور دیگر اداروں تک، کہ ہر فرد تک اس حدیث کو نہ صرف پہنچایا جائے بلکہ اس کو نصاب کا حصہ بنا کر تربیت کا بنیادی حصہ بنا دیا جائے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ آنے والے چند سالوں کے اندر اس کے کچھ اچھے اثرات و ثمرات نظر آئیں، کہ اس کو ایک طرح سے نافذ کیا جائے سوسائٹی کے اندر، اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ آج ہم جب آنیسٹی کی بات ہوتی ہے، ٹروتھفلنس کی بات ہوتی ہے، اخلاقی اقدار کی بات ہوتی ہے، تو ہم مغربی معاشروں کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے وہاں پہ بیٹھے انٹلیکچوئلز وہ مغرب کے معاشرے کی مثال دیتے ہیں، کوئی یورپ کی مثال دے رہا ہے، کوئی جاپان کی مثال دے رہا ہے، کوئی چائنا کی مثال دے رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں رہنمائی دی ہے، اگر ہم اس کو اپنا لیں تو ہمارا اخلاقی زوال کم ہوتا چلا جائے گا، اور ہم اخلاقی طور پہ بہتر، اور جو قومیں اخلاقی طور پہ بہتر ہوتی ہیں، دیگر کمیاں خود بخود ساتھ ساتھ پوری ہوتی چلی جاتی ہیں اور ان کے اندر حالات بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک خلاصہ بتایا، اور اس کے اندر یہ 4 چیزیں ہیں۔ یہاں پر بھی جو ہم مسلمان یورپ وغیرہ کے اندر موجود ہیں، ہم بھی ان کو اپنائیں، اور پاکستان کے اندر ہمارے جو بہن بھائی موجود ہیں، پوری من حیث القوم اگر ہم ان 4 چیزوں کی طرف توجہ کریں تو یہ ہمارے لیے بڑی خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے معاملات کے اندر آپ اس طرح سے کریں کہ حفظ و امانت کی حفاظت کریں، دیانت داری اور معاملات کے اندر خیانت سے بچنا، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا صدق و حدیث، حق گوئی، سچی بات، کوئی اس کے اندر ڈاما ڈول نہیں، کوئی معاملات کے اندر ہیر پھیر نہیں، سچی بات۔ تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ حسن و خلیقت، حسن اخلاق، اور چوتھی چیز آپ نے فرمائی کہ وعفت فی طعمت، اور کھانے کے اندر حلال کو مد نظر رکھنا۔ یہ 4 چیزیں ہیں، بڑی بنیادی سی چیزیں ہیں۔ اگر آج ہماری سوسائٹی کے نوجوان بچے ان کی تربیت اس نہج پہ کرنا شروع کر دی جائے کہ دیکھیں الحمدللہ آپ نماز تو ماشاءاللہ ہماری سوسائٹی کے اندر چل رہی ہے، آپ عمرہ کے لیے بھی جا رہے ہیں، آپ اپنے اذکار بھی کر رہے ہیں الحمدللہ، اور ان تمام چیزوں کی اپنی اہمیت بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ 4 بنیادی چیزیں سوسائٹی کا ہر فرد اپنانا شروع کر دے۔ وہ امانت دار ہو، خیانت سے بچے، وہ لوگوں کی امانتوں کو، وہ چاہے وہ سرکاری حوالوں سے ہیں، وہ کسی آفس کے اندر بیٹھا ہے، کہیں پر بزنس کر رہا ہے، کہیں فیملی کے اندر لین دین کے معاملات ہیں، امانت دار ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ سچی بات، زبان کے اوپر انسان جھوٹ نہ لائے اور جھوٹے وعدوں سے، جھوٹی باتوں سے بچتا رہے۔ اور تیسری چیز اخلاق اچھا ہو، مسکرا کے بات کرنا، اچھے اخلاق کے ساتھ کسی سے مل لینا، اور چوتھی چیز حرام سے بچتے رہنا۔ یہ 4 چیزیں اگر ہماری سوسائٹی کا حصہ بن جائیں تو ہم کسی بھی ترقی یافتہ ملک سے پیچھے نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے وطن کے اندر، ہماری قوم کے اندر بہت شعور بھی ہے، بہت ذہانت بھی ہے، بہت آگے بڑھنے کا جذبہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ اخلاقی اقدار کو اپنا لیں، ماشاءاللہ عبادات کے اندر ہم بڑے پیش ہوا کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ اخلاقی اقدار کو اپنا لیں تو وطن عزیز پاکستان جو پچھلے 73 سالوں سے جو ایک خواب کی تعبیر پوری نہیں ہو سکی، وہاں پہ یہ خواب اگلے چند سالوں کے اندر شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ جس مقصد کے لیے بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیز صرف زبان کی حد تک نہ ہو بلکہ اس کے تقاضے اور اخلاقی اقدار کو بہتر کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنایا جائے تو ہی وطن عزیز آگے بڑھ سکتا ہے، ورنہ ہم اسی ایک چکر کے اندر گھومتے رہیں گے اور صد افسوس کرتے رہیں گے، ہمیشہ کف افسوس ملتے رہیں گے کہ اب یہ ہو گیا، تب وہ ہو گیا، آج فلاں جگہ پہ فلاں حادثہ ہو گیا، آج فلاں جگہ پہ فلاں حادثہ ہو گیا، کہیں پر وہ کرپشن کی صورت میں ہے، کہیں پہ اخلاقی زوال کی صورت میں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ وطن عزیز پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ وقفے کے بعد آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام کے دوسرے اور آخری حصے کے اندر خوش آمدید۔ اس حصے کے اندر بھی ہم آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں، ساتھ بات چیت کا ایک سلسلہ وہ بھی کنٹینیو رہتا ہے، اور خاص طور پہ ایک تو ہم محرم الحرام کے حوالے سے ایک گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن بالخصوص آج چونکہ یہ 14 اگست کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے ان قربانیوں کی بھی کہ جو اس وطن عزیز کو بناتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی قربانیاں ہوئیں۔ دریائے راوی ہو، ستلج ہو، یہ وہ دریا کہ جو بہت سارے معصوموں کے خون سے سرخ ہو گئے تھے اور ان کا پانی اس وقت سرخ ہو چکا تھا، ان لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے یقیناً یہ وطن عزیز بنا، اور وہ قربانیاں بھی اسی امید پہ دے رہے تھے کہ وہ جس وطن کے اندر جائیں گے وہاں پر ایک ایسا نظام ہوگا کہ جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق وہ معاملات زندگی کو چلایا جا رہا ہوگا۔ مگر وہ خواب شرمندہ تعبیر اب تک نہ ہو سکا، لیکن یہ ایک اس کے ساتھ ساتھ ایک خدا داد ایک نعمت یہ بھی پاکستان کو بہرحال حاصل ہوئی کہ دیکھیں جس دن یہ معرض وجود کے اندر آیا، کس طرح سے اللہ رب العزت نے اس کے لیے ساتھ جو سال کی اہم ترین بابرکت ترین رات کو اس کے ساتھ جوڑ دیا کہ جو 14 اگست کا وہ دن تھا، 27ویں رمضان کی وہ بابرکت شب تھی۔ اللہ رب العزت اس کی برکات سے اس خواب کی تعبیر کے اندر پوری قوم کو جلد از جلد وہ خواب کی تعبیر دیکھنا نصیب فرمائے۔ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں، پھر بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب ٹھیک ہے؟ اللہ کریم و کرم، جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، اللہ کی رحمت۔ میری ایک دوست ہے، اس کا ایک مسئلہ ہے، پلیز آپ ذرا جلدی سے جواب دے دیجیے گا۔ اس کے جو ہم سارے مسلمان ہیں وہ رہتی تھی یا ساتھ رہتے ہیں، تو وہ پہلے وہ جو لڑکی ہے میری دوست تھی جو بہت خیال کرتے تھے۔ آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی ہے، کوئی اس طرح کلیئر نہیں آ وہ رہی۔ جو میری دوست تھی وہ اپنے ہمسایوں کو اپنے بھائیوں کی طرح رشتے داروں کا بہت خیال رکھتی تھی، تو وہ پیچھے اپنے گارڈن میں جا کے وہ پودوں کو پانی دیتی تھی، وہ دیتی ہے پودوں کو پانی میری دوست، اور تھوڑے تھوڑے کام کرتے، تو ساتھ والا اس نے اکثر نوٹ کیا کہ ساتھ والا جیسے وہ بھاگ جاتی ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے باہر آ کے، اور اس نے نوٹ کیا کہ وہ اس کی تصویریں کھینچتا ہے۔ تو اس کے بعد اس نے میری دوست نے ملنا جلنا چھوڑ دیا، اس سے ان سے بات نہیں کرتی وہ، تو اگر وہ سلام بھی کرے تو اس کا میرے دوست نے جواب نہیں دیا۔ تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا ایک مسلمان کو سلام کرے تو اس کا جواب اتنے برے حالات ہوں اور وہ بندہ اچھا نہ ہو، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں، وہ کون ہے جو تصویریں لیتے ہیں؟ وہ ان کا ہمسایہ ہے جی، ہمسایہ، تو وہ باہر گارڈن میں پھولوں کو پانی دیتے تھے، وہ کھڑکی میں کھڑا ہو کے تو کبھی دیکھ رہا ہوتا ہے، بڑے عجیب طریقے سے کبھی تصویر خود دیکھا۔ نہیں، یہ تو نہ صرف یہ کہ غیر اخلاقی بلکہ غیر قانونی عمل ہے۔ اس کے بعد اس نے پھر اچھا بننے کے لیے اس کو کیا سلام، تو اس نے میری دوست نے اس کا جواب نہیں دیا۔ تو برائے میرے بارے میں میرے دوست بڑی کنفیوز ہے کہ السلام کا جواب دینا کیا یہ صحیح ہے؟ ایک مسلمان کو سلام کرے اور وہ بات بالکل نہیں کرتے ان سے۔ نہیں دیکھیں نا، اب ایسے جس طرح کی سچویشن آپ بتا رہے ہیں ان کے ساتھ اس طرح سے کوئی رشتہ تعلق بھی نہیں ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی غیر اخلاقی اور غیر قانونی عمل کے اندر ملوث ہو، اور آپ کو پھر یہ ہے کہ اگر اس طرح سے اگر مزید آپ ان کے ساتھ بات چیت کے سلسلے کو بڑھائیں اور وہ آگے سے مزید اس کو ایک اپرچونٹی ملے یا ایک شے ملے، تو ایسے بندے سے اجتناب کرنا وہی زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ ظاہر ہے اسلام کے اندر بھی ہمیں جو تعلیمات ہیں وہ اس چیز کا بھی درس دیتی ہیں کہ انسان خود کو فتنے سے بچائے اور محفوظ رکھے، تو اللہ رب العزت ان کے لیے بہتری کا معاملہ کرے، انہیں اس حوالے سے زیادہ فکرمند دوسرا سے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اچھا، دوسری بات جو اسی پاکستان کے حوالے سے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے ذہن کے اندر بسا اوقات یہ خواب، یہ خیال، یہ ایک سوچ رہتی ہے کہ ہم پہلے تو زیادہ تھا لیکن اب تو خیر اس کے اندر رجحان کم ہو چکا ہے کہ چاہے ہم ساری زندگی وہ یہاں پہ گزاریں مگر پھر آخر کے اندر ہمیں مٹی وطن کی نصیب ہو، لیکن یقین کیجئے کہ وطن کو ہماری اس آخری آرام گاہ سے زیادہ وہ ہماری صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔
تو اس کے دونوں طریقے ہیں. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آسائش ہو, آسانی ہو, آپ کر سکیں, آپ وہاں پہ خود کو سوٹیبل سمجھتے ہوں اور کچھ بینیفٹ پہنچانے کے قابل سمجھتے ہوں, تو آپ وہاں پہ جا کے اپنا عملی طور کے اوپر ایک کردار ادا کریں. دوسرا یہ ہے کہ آپ جہاں پہ موجود ہیں وہ بھی, اس کی بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. آپ وہاں پہ رہتے ہوئے, ایک تو سپورٹ کا سلسلہ وہ ساتھ جاری رہتا ہے یہ مالی طور کے اوپر بھی, لیکن وہاں پہ اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنا کردار ایسا رکھیں کہ جس کے اندر آپ کے وطن کی عزت کے اندر بھی اضافہ ہو. انفارچونیٹلی ہم نہ وہاں پہ جا کے کچھ کر پاتے ہیں, اور یہاں پر بھی ہمارا جو, اگر ہم تعلیمی حوالوں سے دیکھیں اور دیگر چیزوں کے اندر دیکھیں, تو ہم جو دیگر مائیگرنٹس ہیں ان سے ہمارا جو ایجوکیشن کے اندر نمبرز ہیں وہ کافی کم ہوتا ہے, اور ہم اس حوالے سے بھی کچھ اس طرح کی پروگریس نہیں کر پاتے کہ جس کو آپ فخر کے ساتھ بتا سکیں. اکثر و بیشتر جب ہماری کوئی بات آتی ہے تو وہ اسی حوالے سے کہ کہیں پر کوئی خدا نخواستہ ڈرگز وغیرہ کے حوالے سے اس سے ریلیٹڈ ہو, کوئی کسی دیگر کرائم کے حوالے سے ہو, اور اس طرح کے بڑے بڑے جو مختلف واقعات, افسوسناک واقعات ہوتے ہیں, ان کے ساتھ نتھی کر کے اس کو ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے. تو ہمیں کم سے کم یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو بھی ایک عمل کرتے ہیں, اور وہ دونوں حوالوں سے ہے, چاہے وہ فرسٹ جنریشن ہے, سیکنڈ ہے, تھرڈ ہے, وہ آپ کے برٹش ہونے کے ساتھ ساتھ, کیونکہ کئی ہمارے ہوتے ہیں نوجوان دوست کہ وہ پاکستانی کہلوانے کو معیوب سمجھتے ہیں, لیکن وہ چاہے کچھ بھی کر لیں ان کے پاسپورٹ پہ وہ گواہی وہ ہمیشہ رہتی ہے. تو اس لیے زیادہ بہتر اور مناسب طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ انسان وہ خود کو جہاں پہ موجود ہے وہاں پہ آپ خود کو اس قابل بنائیں, اس قابل کرتے ہیں. دیگر جو ممالک سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو جب پولیٹیکلی یا اسی طرح کسی بھی حوالے سے کچھ ایج حاصل ہوتا ہے, یقیناً آپ کا پہلا حق وہ اس کنٹری کے اوپر ہے جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں, جہاں سے آپ سارا کچھ بنا رہے ہیں, کما رہے ہیں, عزت بنا رہے ہیں. اس کے لیے آپ جو کچھ بہتر کر سکتے ہیں یقیناً آپ کو وہ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کا جو وہاں پہ ایک لنک ہے, اور دوسری کمیونٹیز اس کو یوٹیلائز کرتی ہیں اور اس کا استعمال کر کے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں. ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں اس طرح کی موجود ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے بھی انسان اگر توجہ رکھے تو یہ بھی آپ کی وطن سے محبت کا ایک حقیقی انداز ہوتا ہے. ورنہ ہمارے یہاں تو یہاں پہ یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی جیسے وہ وہاں پہ کوئی موٹر سائیکلز کے نکال کے اس سلنسر وغیرہ اور آوازیں نکال کے سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آزادی اور جشن آزادی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یہاں پر بھی کئی جگہوں کے اوپر اسی طرح سے ہم کر کے تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کوئی معرکہ سر انجام دے دیا. اس کے بجائے ہمارا کردار اگر اس طرح سے ہو کہ اس سوسائٹی جس میں ہم موجود ہیں ان کے لیے بھی ہم فائدے کا ذریعہ بن رہے ہوں, اور وہاں پہ بھی ہماری پہچان اس طرح کی ہو کہ دیکھیں یہ پاکستانی فلاں ایجوکیشن کے معاملات کے اندر دیگر چیزوں کے حوالے سے ان کا ایک اچھا نمبر ہے, اچھی پروگریس ہے, اور دیگر چیزوں کے حوالے سے بھی. اور ہم کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو پرائرٹی دیں. ہم جن چیزوں کو پرائرٹی دیتے ہیں اس کے اندر ہم بہت آگے نظر آتے ہیں. اس کو بھی اگر ہم پرائرٹائز کر لیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہتری کا ایک ذریعہ بنتا ہے. اور اسی حوالے سے میں ایک اور چیز بھی عرض کرتا ہوں, ایک اور کالر ہے انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل, ابھی آپ کی آواز آ رہی ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں, آپ پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یقین کریں کہ اتنی بڑی بڑی اس ملک کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں, لیکن نہ تو وہ ڈیووشن ہے, نہ وہ سیلف لیس ہے, نہ تو ہمارے اندر وہ فیتھ ہے جو ان کی پاکستان کے بنانے والوں میں تھا. تو نہ ہمارے اندر کوئی وہ کوالٹیز ہیں جو دنیا میں ہمیں کوئی مقام دلائیں. مطلب ہم نے بالکل ہی جو جھوٹے مکار فریبی اور اس طرح کے لوگوں کو کے ہاتھوں میں اختیارات دیے ہوئے ہیں جو کہ مطلب کہ پوری دنیا میں ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں. لیکن یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کتنی بڑی بڑی اس ملک کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں. بار بار میں نہیں کہنا چاہتی, لیکن یقین کریں انسان کے اپنی وہ خوبیاں ہونی چاہیے. کسی کو شاید میرے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں تو اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کی روح کو اذیت دے, کیونکہ وہ اس قدر اتنی بڑی شخصیت کے وہ مالک تھے. اور غازی 65 میں وہ غازی ہوئے, انڈیا کے ساتھ لڑ کے تو واپس آئے.
71 میں میرے والد صاحب شہید ہو گئے. تو میری والدہ جو تھیں وہ ساری زندگی بس ایک طرح سے انہوں نے ایک زندہ ایک لاش جیسے ہوتی ہے, میں نے ان کو دیکھا, نہ کبھی انہوں نے کسی بات میں دلچسپی لی, نہ کبھی کوئی 1000 بات کر رہا ہوگا تو وہ ایسے بیٹھی ہوں گی جیسے ان کا کسی چیز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ ہمیں اتنی بڑی بڑی قربانیاں لوگوں نے دی ہوئی ہیں, اور ویسے ہی تو نہیں دکھ ہوتا کہ اس ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ ملا کی دوڑ مسجد تک, تو یہ ویسے ہی پتہ نہیں کیوں ہم نے یہودیوں کے فرقے جو لفظ ہیں وہ اپنے لیے چنے ہوئے ہیں, کیونکہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اسلام کس نے پھیلایا ہے, اور اس جگہ پہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے 3 براعظم پر حکومت قائم کر لی. تو یہ تو سیاست جو ہے وہ دین سے علیحدہ ہونی چاہیے, یہ بذات خود ایک سیاست ہے. چلیں جی, چلیں, جزاکم اللہ خیراً. آپ نے اپنی بات کی ہے جس کے کئی چیزوں سے ظاہر ہے انسان اختلاف و اتفاق کی وہ حق رکھتا ہے, مگر خاص طور پہ آپ نے جو والد صاحب کے حوالے سے بات کی ہے, یقیناً ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے وطن عزیز کی خاطر اپنی قربانیاں دی ہیں, اور اس میں آپ کے والد صاحب اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے. یقیناً ایسے بہت سارے لوگوں کے لہو نے اس وطن عزیز کی بنیادوں کے اندر بڑا اہم کردار ادا کیا ہے, اور آج بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. یقیناً یہی قربانیاں ہوتی ہیں کسی بھی قوم و ملت کو آگے بڑھانے کے حوالے سے, لیکن ظاہر ہے کہ اگر ان قربانیوں کی قدر نہ کی جائے, اس کی اہمیت کو نہ سمجھا جائے, اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان اپنے مقصد سے ہٹتا چلا جائے, تو یہ بڑی محرومی کا سبب بنتا ہے. آپ بالکل جدید تقاضوں کو اپنائیں. اسلام تو ہمیں سکھاتا ہے یہی ہے کہ آپ تمام تر اقوام کے ساتھ ایک انسانی بنیادوں کے اوپر اچھے انداز کے ساتھ ان کے اندر رہیں, اور ہمارے وطن کے اندر عمومی طور کے اوپر جہاں پر بھی مختلف جو اقوام کے لوگ پائے جاتے ہیں ان کے ساتھ ان کے جو حقوق ہیں ان کو بھی بالکل اسی طرح سے رسپیکٹ دینی بھی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر بھی اسی طرح سے عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال بیٹا, ٹھیک ہو؟ خیر ہے اللہ کریم و کرم, الحمدللہ. تسان ٹھیک ہو؟ کافی دن بعد گل بات ہو رہی ہے. جی الحمدللہ, بس دعا کرو نا اللہ جی خیر کرے تو روز کرا کریں, یاد ہی نہیں کل اللہ کریم سے دعا کرا کر, بس میرے بچیاں واسطے میرے واسطے اللہ تعالیٰ صحت دے, اللہ تعالیٰ تساں بھی صحت دے, اللہ تیرا کاروبار بھی بات کرے, موقع میں بیلا دن کی چاہیے اللہ پاک روک کر لیا رب. بس چلو دعائی نہیں روزی دعا کر دیں ذرا میری بیٹی ہے, اللہ تعالیٰ روک کر. اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے. اللہ رب العزت آپ کو بھی اور آپ کے بچوں کو بھی ہر طرح کی آسانیاں عطا فرمائے. تو آپ کا ویسے ابھی یہ 14 اگست کا جب وقت آتا ہے, کچھ دن آتے ہیں, تو آپ کو کچھ وہ اپنے وطن کی کچھ ساتھ ساتھ یاد آتی ہے کچھ, یا بس اب نارمل ہی ہے سب کچھ؟ میں تو آئی ہوں, کوئی 40 سال ہو گئے ہیں, ساری عمر تھے کبھی. اچھا اچھا, میں تو بڑی کڑی نے شادی کر کے تھے آئی ہوں. اچھا, بہت یاد آنیاں مجھے تو بہت بہت یاد آنیاں. اللہ تعالیٰ غفور رحیم پاکستان ساڑھے زندگی دے وے تے قائم رکھے. آمین آمین آمین. اللہ رب العزت جھگڑے لڑائیاں تے فساد تے اللہ جی ہٹاوے کہ پاکستان چو. اوکے میرا بیٹا, بہت شکریہ, دعائی یاد رکھا کر دے رہے, میں یاد. اللہ حافظ. اللہ حافظ, جزاکم اللہ خیراً. جی میں بالکل آپ کے لیے دعا گو ہوں. جی اللہ رب العزت آپ کو ہر طرح کی خوشیاں, آسانیاں, رحمتیں عطا فرمائے, اور آپ کا سایہ اللہ رب العزت اپنے بچوں کے اوپر قائم و دائم رکھے. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام, یقیناً آپ میں سے بہت سارے بچوں کے ابھی GCSE کے ریزلٹس بھی آئے ہوں گے, اور وہی جو ہم تعلیم کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں, ان میں سے کئی بچوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے پرفارمنس بھی کی ہے. اللہ رب العزت ان بچوں کو مزید آگے بھی کامیابیاں عطا فرمائے, اور تعلیم کے میدان کے اندر دنیا اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت انہیں کامیابیاں, کامرانیاں عطا فرمائے, اور آپ کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا اللہ کریم نصیب فرمائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ بچے کہ جو اس طرح سے رزلٹ نہیں لا پائے, دکھا پائے, جو ایکسپیکٹ آپ ان سے کر رہے تھے, تو بھی انہیں گیو دیم انادر چانس. ان کو موٹیویٹ کیجئے, نہ یہ کہ ان کو زیادہ آپ ڈسہارٹ کریں اور وہ بالکل ہی تعلیم سے کرتے چلے جائیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. کالر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام. ابھی آئی ہے آواز, پہلے تو نہیں آئی تھی.
جی جی فرمائیے. تو آپ کو 14 اگست کی بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیراً. اور ایک سوال بھی پوچھنا تھا جی کہ یہ جو کام ہوتا ہے نا، جیسے کہ لوگ گروسری کی شاپ کھولتے ہیں یا کوئی بھی کاروبار لوگ جو کرتے ہیں، صحیح ہے. میں نے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ سگریٹ وغیرہ کا جو کام ہوتا ہے اپنا، یا رینٹ پہ دکان لے کے بندہ کام کرتا ہے، تو وہ کام کرنا کیسا ہے؟ چلیں میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ویسے آپ یہ بتائیں کہ یہ پاکستان کا خاص کر آج ہم ذکر کر رہے ہیں، تو جب آپ وہاں سے آئیں اور اب یہاں پہ کئی برس گزر چکے ہوں گے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں وہاں کے حالات، یا کبھی آنا جانا ہوتا ہے تو آپ پہلے سے بہتر دیکھتے ہیں؟ کیسا فیل کرتے ہیں کہ اگر دوبارہ آپ کو وہاں پہ جا کے رہنا ہو تو آپ کیا چوز کریں، یہاں پہ وہاں پہ رہنا؟ کس طرح سے آپ کا ذہن ہوگا؟ مجھے نا رہنے کے لیے پاکستان بہت پسند ہے اگر جب جا کے بندہ وہاں رہے، مگر مجھے نا وہاں کی جو 2 چیزیں مجھے اچھی نہیں لگتی. اکثر سنتی ہوں میں، ہم لوگ پاکستان بھی جب جاتے ہیں نا تو 2 چیزیں، ایک تو وہاں پانی نہیں ملتا، پانی نہیں دیتے، خریدنا پڑتا ہے ہر چیز وہاں. اور دوسرا نا بجلی نہیں ہوتی وہاں، جتنی بھی گرمی ہو نا تو بجلی دیتے نہیں، اور بل پورا دیتے ہیں وہاں پہ. نہیں تو یہ کون سے شہر میں آپ یہ پاکستان؟ ہم لوگ کراچی میں ہم لوگ رہتے ہیں نا. اچھا تو زیادہ تر وہاں کے جو لوگ ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا ایون دکاندار بھی ہے جتنے، وہ ہنگامے ہی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، توڑ پھوڑ کر رہے ہوتے ہیں کہ بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے. تو یہ 2 چیزیں بہت وہاں پہ نا مشکل ہے وہاں پہ رہائش کرنا. جس گھر میں بھی آپ وہاں جائیں گے نا تو لوگوں نے جنریٹر رکھے ہوئے ہیں، جنریٹروں سے وہ ہر چیز، مطلب فریج چلا رہے ہیں، تو جو پنکھے اس چیز سے چل رہے ہوتے ہیں. تیل کا خرچہ الگ، اس کا الگ، بل کا الگ. ہارڈ لائف ہے وہاں پہ بہت زیادہ. چلیں بہت شکریہ جی، آپ نے اس حوالے سے اپنی بات کی ہے. میں بھی اس پہ کچھ عرض کروں گا. نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم امام صاحب. میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ صدقہ کے پیسے جو ہیں وہ کیا اپنے کسی مستحق عزیز کو دیے جا سکتے ہیں، یا پھر اس کے لیے کوئی مطلب ہے کہ آپ اپنے کسی اور چیریٹی کے تھرو یا اس طرح آپ ڈونیشن کر سکتے ہیں؟ پلیز مجھے اس کا جواب دیجیے. نہیں بالکل، آپ کے جو عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے ان کا حق ہے. اگر ان میں کوئی مستحق ہیں تو آپ ان کو دیں گی، آپ کو 2 گنا اجر اللہ رب العزت عطا فرمائے گا. جی ضرور، بہت زیادہ شکریہ آپ کا. اللہ آپ کو جزا دے. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً، احسن الجزا. نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کریم و کرم، الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، لاکھ شکر ہے. جی میں ایک سورت فرما سکتا ہوں؟ سورت فرما سکتا ہوں؟ جی بالکل، پڑھیے سورت پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنار جہنم جنت الفردوس وسعد الى ابلیس. بہت شکریہ میرے بھائی، آپ شامل ہوئے ہیں. اور جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ بالکل نہ قرآن میں ہے، اور اس کا مطلب بھی بڑا غلط بنتا ہے. جو آپ نے عربی جو پڑھا ہے نا، تو اس لیے ذرا اس کو درست کرنے کی کوشش کریں. اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How are you sir? Good evening Imam Ahsan. How are you today? Okay? الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ Please can you do me a favor? Can you make dua for a young lady who passed away on Thursday? جنازہ ہو گیا، ختم ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. Was she your relative? She's my first cousin daughter and daughter of Mr. Zulkarnain Ahmed. اللہ رب العزت انہیں غریق رحمت فرمائے. رب تعالیٰ ان کے قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرمائے، اور آپ سب لوگوں کو اللہ پاک صبر عطا فرمائے. آمین. So what would you like to say آج جو ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں؟ anything you want to add انشاءاللہ؟ آج پاکستان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے یہ چونکہ 14 اگست کے حوالے سے بھی ساتھ ایک بات چیت کا سلسلہ تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں the time you came from Pakistan and now how do you see it? If you want to go back and live there, would you prefer that
oh, living here is better choice. To be honest with you, I've just put the TV on. I've been in the mosque all day, so the subject, I would rather at this age, at the age of 54, go back to Pakistan and live the life of a countryside. And we live in open air countryside, obviously there's only one thing what you need there, which is money. Everything there costs. Nothing is free there. So, yeah. Education, obviously you need money. They are giving nowadays Sehat card. They are saying that nowadays they are saying that we will give you. यहाँ पे जैसे वो सिस्टम नहीं है जो सेहत के हवाले से और ये चीज़ें माशाल्लाह आई होप कि वो मज़ीद ईजी हों. तो वो कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए तक अगर किसी को इलाज की ज़रूरत है दे प्रोवाइड. मैं इंशाल्लाह जे करन तो बहुत चंगी गल है जी. हाँ चलें आपको टिका खान साहब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी जो अजीज़ा इंतकाल हुई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें ग़रीक़ रहमत फरमाए और रब ताला आपके लिए भी हर तरह की आसानियाँ अता फरमाए. यू लुक बिट सैड और ज़ाहिर है एक इसके अंदर जो है वो दुख और अफसोस का मामला भी है. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब लोगों को सब्र अता फरमाए और आपके अजीज़ा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कब्र हशर की मंज़िलें आसान फरमाए. अल्लाह करीम उनकी बख्शो मग़फ़िरत फरमाए. नाज़रीन किराम, बहरहाल एक हकीकत यही है और ये एक ऐसा सवाल है. मैं अक्सर व बेशतर जब लोगों से मिलता हूँ ख़ास तौर पे उन लोगों से कि जिनकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा यहाँ पे गुज़र चुका होता है कि उनके हाल अहवाल को ज़रा दरियाफ़्त किया जाए. वो क्या समझते हैं कि क्या उनके लिए बेहतर चॉइस होती है, हो सकती है. लेकिन अक्सर व बेशतर अभी तक ये एक ऐसा ही क्वेश्चन है कि जिसके जवाब लोगों के पास, क्योंकि ज़ाहिर है इसके दोनों पहलू हैं. एक तो हम यानी इल्मी लिहाज से बात करें, सो आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह मैनी आइडियाज़ अबाउट दैट और उसको मैं अक्सर व बेशतर डिस्कस भी करता हूँ. बट उसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल जिनकी ज़िंदगियाँ गुजर चुकी हैं, जिन्होंने 40, 50, 30 साल यहाँ पे गुजारे हैं एंड व्हाट दे फील अबाउट इट, वो उसको किस तरह से देखते हैं, वो उन लोगों के लिए उसके अंदर लेसन होता है कि जो बात के अंदर आने वाले हैं वो बजाय इसके कि उन्हीं गलतियों को दोबारा से दोहराएं जो पहले कर चुके हैं और वो उसको अफसोस उस पर कर रहे हैं, अगर वो उन चीज़ों को सामने रखते हुए इस के ऊपर अमल करें जो उन लोगों के जो तजर्बात हैं उसको सामने रखते हुए, तो यकीनन ये एक बड़ा अच्छा, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि अगर कोई ऐसा कोई नौजवान हमारा हो जिसके पास वक्त भी हो, जिसको शौक़ भी हो, वो इस पे काम करे. वो कोई एक बुक टाइप इसकी तैयार हो सकती है कि जिसके अंदर उन लोगों के एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाएँ, उसको लिखा जाए कि जो यहाँ पे 30+ ईयर्स से रह रहे हैं कि वो क्या समझते हैं इस दौरान, यानी बिलखुसूस इस हवाले से कि यहाँ पे और बैक होम अगर उन्होंने वहाँ पे बिज़नेसेस किए, प्रॉपर्टीज़ लीं या फिर अपने बच्चों के लिए अपने लिए घर वगैरह बनाए, और या कोई भी वहाँ के और यहाँ पे आते हुए क्या गलतियाँ उनसे हुई जिनको आज वो जिस पे अफसोस कर सकते हैं, कर रहे हैं, और क्या अच्छे काम किए जिनको वो ये समझते हैं कि बाद के आने वाले भी अगर इस पे चलें तो ये बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है. तो ये एक बहुत सारे, चूँकि ज़ाहिर है ये एक माइग्रेशन का ये सिलसिला तो जारी रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छा मवाद होगा और वो उसकी रोशनी के अंदर अपनी बहुत सारी चीज़ों के अंदर बेहतरी कर सकते हैं. बहरहाल हम प्रोग्राम के अख्ताम पे आप पहुँचे हैं. इस माह मुहर्रमुल हराम के अंदर हमें इस बात को भी जहन में रखना है, अगर हम ख़ास तौर पे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, तो वो कुर्बानियाँ जो वहाँ पे उस वतन अज़ीज़ को बनाते वक़्त उन लोगों ने पेश की. यानी आप ये देखेंगे ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कि शदीद किस्म की बीमारी का शिकार थे, लेकिन उन्होंने डॉक्टर्स तक को उस हवाले से ज़्यादा नहीं इन्फॉर्म किया और उन्होंने ऑपरेशंस वगैरह और दीगर चीज़ों को हाइड किए रखा कि ताकि वो अगर दूसरों को ख़बर हो जाएगी तो हो सकता है कि ये जो प्रोसेस है पाकिस्तान की तकमील का ये प्रोलॉन्ग हो जाए और इसी दौरान उनका इंतकाल हो जाए, तो फिर वो मामलात मुश्किल हो जाएंगे. सो इस कदर एक बंदे ने कुर्बान, और ये सिर्फ उस एक बंदे की नहीं, उसके साथ साथ फिर उस वक़्त के बहुत बड़े उलमा व मशाइख जो सारे जमा हुए, सादा लो अवाम जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी, कितनी मासूम ख़ातीन की इज़्ज़तें लुटी गईं,
کتنی قربانیاں دے کر اس وطن عزیز کو بنایا گیا تھا. اور اللہ رب العزت سے یہ دعا بھی ہے اور ساتھ ساتھ یقیناً من حیث القوم سبھی کو ایفرٹ بھی کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی کر سکیں اپنے وطن کے لیے. وہ یقیناً آپ کی اس وطن کا آپ کے اوپر ایک قرض بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام و اکرام بھی انشاءاللہ اس بندے کو حاصل ہوتا ہے, کیونکہ سب سے پہلا آپ کہا کہ یقیناً آپ کے اپنے وطن کا, اپنے پڑوسیوں کا اور اپنے لوگوں کا ہوتا ہے. اللہ رب العزت وطن عزیز پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.